Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, we are going to discuss one very important instrument of Islamic capital market. It is called as Mudaraba Sukuk. مزاربہ کے بارے میں ہم سب کو اچھی طرح پتا ہے کہ دس از اے کائنڈ آف پارٹنرشپ ویئر کیپٹل از پرووائڈیڈ بائی ون پارٹنر اینڈ سروسز آر پرووائڈیڈ بائی دا ادر پارٹنر. یعنی ایسا معاہدہ جس میں ایک یا ایک سے زائد فریق سرمایہ فراہم کرتے ہیں اور دوسرا فریق کام کرتا ہے، اور جو بھی منافع ہوتا ہے وہ آپس میں پہلے سے طے شدہ شرح کے مطابق تقسیم کرتے ہیں، اور اگر نقصان ہو تو وہ سرمایہ فراہم کرنے والے فریق کو برداشت کرنا پڑتا ہے، سوائے ایسی سچویشن کے کہ جس میں کام کرنے والے فریق کی طرف سے کوئی بے ایمانی یا غلطی ثابت ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو نقصان کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، ورنہ صاحب سرمایہ ہی نقصان برداشت کرتے ہیں. مزاربہ کانٹریکٹ کو سکوک جاری کرنے کے لیے ایک انڈر لائنگ کانٹریکٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ instrument which can be used. Mudaraba sukuk are the certificates that represent projects or activities managed on the Mudaraba principles by appointing any of the partners or any other person as Mudarib for management of the business. یعنی کہ مزاربہ سرٹیفکیٹس فروخت کر کے جو سرمایہ حاصل کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے جو بزنس ایکٹیویٹی پرفارم کی جانی ہے تو ان مضارب جو ہیں انہی میں سے کسی کو مینجمنٹ کا حصہ ذمہ دار بنایا جا سکتا ہے، یا کوئی اور فریق بھی یہ کام سر انجام دے سکتا ہے، اور جو بھی بزنس کو مینج کر رہا ہوگا اس کو مضارب کہا جائے گا، اور جو سرمایہ فراہم کرنے والے ہیں جو اس کیس میں سرٹیفکیٹ ہولڈرز ہوں گے وہ رب المال ہوں گے، اور جو سرمایہ فراہم کیا جائے گا اس کو راس المال یا کیپٹل آف دا بزنس کہا جاتا ہے. The certificate holders own the assets of the muzaraba and the agreed upon share of the profit belongs to the owners of capital and they bear the loss if any. یعنی جو مزاربہ سرٹیفکیٹ ہولڈرز ہیں کیونکہ وہ سرمایہ فراہم کرنے والے ہیں تو جو بھی منافع آئے گا وہ تو ورکنگ پارٹنر اور فائنینسر کے درمیان پہلے سے طے شدہ شرح کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، بٹ اف دیئر از اے لاس سرٹیفکیٹ ہولڈرز آر سپوز ٹو بیئر دیٹ لاس ایز پر ایگریمنٹ. اس میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لازماً پروفٹ میں حصہ لینا چاہیں گے اور یہ کہ لازماً ہمیں ہمارا سرمایہ واپس ملنا چاہیے. کسی نوعیت کی گارنٹی دینا اس معاہدے کے تحت ممکن نہیں ہوتا. The Islamic Fiqh Council of the OIC has mentioned the following salient features of مزاربہ سکوک. یعنی OIC کا جو ادارہ ہے یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، ان کے تحت ایک ادارہ کام کرتا ہے جسے فقہ اکیڈمی کہا جاتا ہے، اور اس میں دنیا بھر سے معروف اسکالرز کو نامینیشن دی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کو جہاں بھی جو شریعہ ریلیٹڈ ایشوز درپیش ہوں ان پہ غور و فکر کیا جائے اور ان کا سلوشن فراہم کیا جائے. تو اس سکوک کے حوالے سے بھی اس کونسل میں ڈسکس کیا گیا اور رہنمائی کے لیے مندرجہ ذیل نکات ریزولوشن کی شکل میں پیش کیے گئے. The first point is that مزاربہ سکوک represent common ownership and entitle their holders to a share in the specific project against which the مزاربہ سکوک has been issued. یعنی جو بھی پروجیکٹ ان مزاربہ سکوک کے ذریعے فنڈ حاصل کر کے قائم کیا جائے گا اس کی اونرشپ سکوک ہولڈرز کی ہوگی جنہوں نے کہ اس کے لیے سرمایہ فراہم کیا. سیکنڈ، the مزاربہ سکوک contract is based on the official notice of the issue of the prospectus, which must provide all information required by Sharia
for a مزاربہ کانٹریکٹ. یعنی جو پراسپیکٹس جاری ہوگا اس میں مزاربہ سے ریلیٹڈ ساری بنیادی ضروریات اور معلومات فراہم کی جائیں گی. مثلا نیچر آف کیپٹل کہ سرمایہ کس شکل میں فراہم کیا جا رہا ہے, دا ریشو آف پروفٹ ڈسٹریبیوشن کہ مختلف پارٹیز کے درمیان ریشو کس شرح سے تقسیم کیا جائے گا, اینڈ ادر کنڈیشنز ریلیٹڈ ٹو دا ایشو وچ مسٹ بی کمپیٹیبل وتھ شریعہ کہ ان کے علاوہ اگر کوئی اور بھی شرائط آپس میں طے ہوئی ہیں تو ان کو بھی وہاں پہ مینشن کیا جائے گا اور واضح طور پر بتایا جائے گا کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق یہ معاہدہ طے پایا اور وہ تمام شرائط شریعت کے مطابق درست ہونی چاہیے. تھرڈ گائیڈنگ پرنسپل از that Mudaraba certificate holder is given the right to transfer the ownership by selling the sukuk in the securities market. یعنی جب سرمایہ سے کوئی پروجیکٹ لگا لیا جائے تو اس کے بعد سکوک ہولڈرز کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی وہ اپنا سرٹیفکیٹ فروخت کر کے سرمایہ واپس حاصل کرنا چاہے تو سیکنڈری مارکیٹ میں وہ فروخت کر سکتا ہے اور وہ اپنی رقم واپس لے سکتا ہے, اور جس کو وہ سکوک بیچے جائیں گے وہ اس کی جگہ اس پروجیکٹ میں حصے دار بن جائے گا اور پہلا فریق اس سے باہر ہو جائے گا. The value, market value of Mudaraba sukuk varies with the business status and anticipated or expected profit of the concerned projects. یعنی جو پروجیکٹ ان سکوک کو فروخت کر کے حاصل کردہ سرمایہ سے جو لگایا گیا اس کی پرفارمنس پہ سکوک کی ویلیو مارکیٹ میں ڈٹرمن ہوگی. اگر پروجیکٹ کامیابی سے چل رہا ہے اور اچھے ریٹرن جنریٹ کر رہا ہے تو جو شخص بھی سکوک مارکیٹ میں فروخت کرے گا اسے اپنی قیمت خرید سے زیادہ قیمت ملے گی اور اس طرح بھی اس کو ایک منافع کمانے کا موقع ملے گا. لیکن اگر پروجیکٹ کامیاب ثابت نہ ہو اور زیادہ لوگ اپنے سکوک فروخت کرنا چاہیں تو مارکیٹ ویلیو ان سکوک کی گر جائے گی اور لوگوں کو اپنے سرمایہ میں نقصان برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ مارکیٹ فورسز کی بنیاد پر ان سکوک کی قیمت کا تعین ہوگا. وہ قیمتیں اوپر بھی جا سکتی ہیں اور نیچے بھی جا سکتی ہیں. 6. It is permissible to create reserves for contingencies such as loss of capital by deducting from the profit of certain percentage. یعنی عمومی حالات میں تو سرٹیفکیٹ ہولڈرز کو منافع دیا جائے گا, لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی خاص وقت میں پروجیکٹ منافع کے بجائے نقصان میں چلا جائے, تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ آرگنائزر یا مضارب سارا منافع تقسیم کرنے کے بجائے کچھ ریزروز میں رکھ لے تاکہ اگر کسی وقت میں نقصان کو کی صورتحال کا سامنا ہو تو سرٹیفکیٹ ہولڈرز کو ان ریزروز سے پروفٹ دیا جا سکے. تو یہ تاکہ ایک اسٹیبل فلو چلتا رہے اور ایسا نہ ہو کہ لوگ کبھی تو زیادہ منافع حاصل کر لیں اور کبھی نقصان میں ہوں, بلکہ اس کو بیلنس آؤٹ کرنا اور ایوریج آؤٹ کرنے کے لیے یہ ریزروز کریٹ کیے جا سکتے ہیں. اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کین آفر مضاربہ سکوک اور سرٹیفکیٹس ٹو دا انویسٹرز who would subscribe and participate in the investment transactions. تو اگر اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کوئی بڑی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو سکوک جاری کر سکتے ہیں اور پرائیویٹ انویسٹرز کو انوائٹ کر سکتے ہیں کہ وہ سکوک خرید کے انویسٹمنٹ میں ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور ریٹرنز حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا اور اہم انسٹرومنٹ ہے کہ جس کو حکومتیں اور بڑی کارپوریشنز اپنے بڑے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں, اور انویسٹرز کو بالخصوص اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو اس کے ذریعے سے موقع فراہم آ سکتا ہے کہ جو اپنے سرپلس فنڈز ہیں ان کو اس انسٹرومنٹ کے ذریعے انویسٹ کر کے ایک اسٹیبل ریٹرن حاصل کر سکتے ہیں, جو کہ پھر وہ پاس آن کر سکتے ہیں اپنے ڈپازٹرز تک اور اپنا کاروبار کامیابی کے ساتھ چلا سکتے ہیں.